عجیب دین کیا کہتا ہے. اتفاق سے کتاب گاڑی میں رکھی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں صاحب 4 پارہ قرآن روز پڑھ رہے ہیں, بڑے مومن ہیں, 3 مجلسیں دن بھر میں پڑھ لیتے ہیں, ہم سے بڑا جو ہے وہ جنتی کون ہے. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء, 2 جعفر ہیں, جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ, وہ بھی بہت اہم ہے. ایک ہے شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان اللہ علیہ. اتنی عظیم شخصیت ہے شیخ جعفر کی کاشف الغطاء کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر فقہ کی ساری کتابیں دریا برد کر دی جائیں سب لکھ دوں گا میں. اتنا حافظہ تھا ان کا. ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا. وہی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز شب پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بہت بقیہ کیا ہے اس کو دیکھو. وہ ہے نا کسی کا شعر ہے, خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں. مسئلہ وہ ہے, وہ اندھیرا اجالا, اس سے بچیے آپ. قحط پڑا زبردست, پبلک کہاں جائے؟ مرجع کے پاس. حضور کچھ کیجئے, سرکار کچھ کیجئے. تو پبلک تو پہنچ گئی مرجع کے پاس. مرجع کہاں جائے؟ یہ پہنچ گئے مولا کے پاس کہ مولا بتائیے میں کیا کروں. پبلک میرے پاس آئی ہے, میں کیا کروں کہ یہ قحط کی جو ہے مصیبت دور ہو, بارش نازل ہو. روتے رہے, روتے روتے حرم امیر المومنین میں آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا مولا آئے ہیں, فرماتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ, چائے کی دکان ہے جس کو اپنی آج کی لینگویج کے لیے ڈھابا, فلاں ڈھابے والے کے ہاں چلے جاؤ, چائے والا ہے, اس سے کہو دعا کر دے, وہ دعا کر دے گا, اللہ مان لے گا. کتنی بڑی بات ہے. مرجع ان سے کہا گیا جاؤ چائے والے سے کہو دعا کر دے. کچھ سمجھ میں آیا؟ مولوی صاحب قبا پہن کے اتراؤ مت, امامہ لگا کے اینٹھو مت. تم جو ہے وہ بھینسے کی طرح سو رہے ہو صبح 5:30 بجے تک, قضا ہو جائے گی, اللہ اکبر. تم اس ٹائپ کے ہو جس کو تم حقیر اور رکشے والا سمجھ رہے ہو. وہ 3 بجے رات کو اٹھ کر کے اکیلے میں, کوئی نہیں جانتا, ربنا اغفر لی ولوالدی. کیا پتہ. لہٰذا دین اس پر بھی تاکید کرتا ہے کہ کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا, گھمنڈ نہ کرنا, بات گھومنے نہ پائے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مرجع کو بھی یہ چائے والا ہے کیا چیز کہ علی جیسا آدمی مجھ کو کہہ رہا ہے کہ اس چائے والے سے جا کے بات کرو. تو وہ صاحب ایک دن پہلے آ گئے شام ہی کو کہ ذرا ان کے ہاں رک کے دیکھا جائے کیا کرتے ہیں, نماز شب اور دعا کون سی پڑھتا ہے. بھی مولا کے نے جس کی طرف جو توجہ کر لی تو آئے. اچھا آواز کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ ہر گھر میں آ گئے سیستانی کی فوٹو ہے. وہ بیچارہ دیہاتی کہیں راستے میں جو ہے دکان اس کی ہے, پہنچ گئے, نہیں پہچانا اس نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمان چاہیے؟ مہمان حبیب خدا ہے, آئیے تشریف رکھیے. کہنا بھیا رکیں گے, کہ رک جائیے. اب ان کا مقصد رکنا تو تھا نہیں, یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے, اعمال کیا ہے اس کے. صاحب اپنا چائے بیچ رہا ہے, اپنے برتن دھل رہا ہے, پیالیاں دھل رہا ہے. پھر ختم ہوا, دھیرے دھیرے مغرب کا وقت آیا, نماز پڑھی, پھر اپنا ڈھابا وابا بند کیا, کھانا کھایا, سو گیا. نماز بھی کیا 3 رکعت مغرب کی پڑھ لیا, نافلہ 4 رکعت پڑھ لی, عشاء پڑھ لی 2 رکعت اس کی نافلہ چھوٹی موٹی کوئی دعا پڑھ لی, سو گیا. اب یہ اس میں ہے کہ اٹھے گا, نماز شب پڑھے گا, یہ وہی کچھ نہیں صاحب, سو رہا. اس کے بعد پھر صبح نماز کے وقت اٹھا, 2 رکعت نافلہ پڑھ لیا, 2 رکعت نماز پڑھ لی, کوئی چھوٹی موٹی کوئی دعا پڑھ لی ہوگی جو یاد واد ہوگی, اور پھر اپنا بٹی سلگانے میں لگ گیا, جو ہے وہ اپنا برتن دھلنے لگا. تو انہوں نے کہا یار کوئی خاص تو عمل دیکھا نہیں میں نے اس کا. اور مولا نے کہا جا کے اس چائے والے سے بات کرو. تو کہنے لگا یہ بتاؤ اب کھلے, مجھ کو جانتے ہو؟ کہ فرمائیے. مومن آدمی ہے, آپ کو مہمان. کہنے لگا جعفر کاشف الغطاء کا نام. ہاں جی 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 جی. فرمایا تو مرجع ہمارے. ارے حضور کا, حضور سو چھوڑو, یہ پتا ہے تم کو کہ میں تمہارے یہاں کیوں آیا ہوں, رات بھر رہا ہوں؟ کہ جی فرمائیے. کہ تم کو پتا ہے کہ عراق میں اس وقت قحط پڑا ہوا ہے؟ کہ جی ہاں. پبلک نے مجھ سے فریاد کی, میں مولا کے پاس گیا, مولا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تم ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے. مولا نے کہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ سن لے گا. تو وہ تو خیر بات کی بات ہے, تم دعا کرو, میں کہوں گا تم سے بھی دعا کرو, اللہ سنے گا مولا نے. لیکن مجھ کو یہ ہوا کہ کیا کرتے ہو تم؟
کہ جو تمہاری اتنی حیثیت ہے مولا کی نگاہ میں کہ مولا نے مجھ کو بھیجا تمہارے پاس، اس چکر میں کل سے آ گیا ہوں کہ تھوڑا دیکھوں تم کرتے کیا ہو. تو میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، بس واجب ادا کر لیا تم نے اور تھوڑا سا نافلہ وافلہ پڑھ لیا. کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے تم منظور نظر ہوئے ہو؟ مسئلہ یہاں ہے. کہنے لگا صاحب میں یتیم بچہ تھا، ابا مر گئے، چھوٹا سا تھا، کوئی آمدنی نہیں ادھر ادھر کی، تو کیا کرے، پڑھائی وڑھائی بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو اماں نے بھیج دیا، جو ہے وہ چچا میاں تھے چائے والے ان کے پاس، تو وہیں صاحب برتن ورتن دھلتا تھا، چائے پہنچاتا تھا. دھیرے دھیرے بڑا ہوتے اب ہر ماں کو شوق ہوتی ہے لڑکے کی شادی ہو جائے. تو اماں نے کہا بیٹا تھوڑا کچھ بچاؤ سنبھالو، تمہاری شادی بھی کرنا ہے. بہرحال شادی ہو گئی. اب سنیے یہاں سے، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی. میں پہنچا بیوی کے پاس. اس نے کہا پہلے میری بات سنو، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا تمہارا کام ہے. طلاق دو گے، رکھو گے، مار ڈالو گے، میں ہر چیز پہ تیار ہوں، لیکن اب سے ٹھیک ہوں. سن لو. کہا کیا؟ کا نمبر 1 میں کنواری نہیں ہوں. میری بیوی نے مجھ سے کہا صاحب. کہا چلو آگے. کہا بر وقت بھی میں پریگننٹ ہوں. گاڑی میں کتاب رکھی. اب تمہاری مرضی، چاہے رکھو، طلاق دے دو، چھوڑ دو. طلاق کیا دو؟ چھوڑ دو، مار ڈالو. لیکن یہ کہ اب سے میں توبہ استغفار، جو غلطی ہو گئی ہو گئی. اس نے کہا بس، یا اور کچھ کہا؟ بس. کہ تم نے نہ ہم سے کہا نہ ہم نے کچھ سنا. ایک کونے میں جا کے کمرے کے پڑ گیا. میں نماز پڑھی. صبح کچھ ظاہری نہیں، گھر والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. ایسے ہی نارمل جیسے ولیمہ ہو رہا، چل رہا سب، کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور پھر وہ بچہ ہو کے پھر معاملہ سب سے. آج 20 سال سے میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، کسی کو خبر نہیں کہ اس کے اندر کیا خرابی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک گناہگار کا میں نے گناہ چھپایا، اس کی آبرو بچائی. ساری دعا عبادت ایک طرف، کسی کی آبرو بچا لینا ایک طرف. صلوات برما غور کر رہا. اس نماز شب سے کیا فائدہ ہے کہ بیٹھ کے چوراہے کے جو ہے وہ چائے کی دکان پر 50 آدمیوں کی ہم بے عزتی کرتے ہیں، اور آ کر کے صاحب 3 بجے رات کو ربنا اغفر لی والوالدیہ. دین یہ سکھا. اللہم صلی علی